بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم عزیز دوستو، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے مردوں سے باتیں کرنے والے ایک اللہ والے حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ لاہور کے بہت ہی نامی اور اعلیٰ مقام کے بزرگ گزرے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے کے قریب ایک کسان کا کنواں تھا۔ ایک دن وہ کسان آپ حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا حضرت، میرے بیٹے کے جسم پر دانے اور پسیاں نکل آئی ہیں، آپ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا فرمائیں تاکہ میرا بیٹا صحت یاب ہو جائے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم اس کو اپنے کنویں کے پانی سے نہلا دو، انشاءاللہ میں بارگاہ الہی میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا مانگی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے جس کسی کو بھی یہ مرض لاحق ہو جائے وہ اس کنویں کے پانی سے اس کو نہلائے، اللہ کے فضل و کرم سے وہ صحت یاب ہو جائے گا اور اسے شفا حاصل ہو جائے گی۔ اس کسان نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق اپنے بیٹے کو کنویں کے پانی سے نہلایا تو اللہ کے فضل و کرم سے شفا یاب ہو گیا۔ اس روز سے لے کر آج تک لوگ اب اپنے بچوں کو اسی کنویں کے پانی سے غسل کراتے ہیں جن کو بدن پر دانے اور پھنسیاں نکالنے کا مرض لاحق ہو جاتا ہے، اور اسے پانی کے غسل سے صحت مند اور شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ بالکل اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک جادوگر نے ایک جن کو اپنے قابو میں کیا ہوا تھا۔ وہ جادوگر اس جن کو زمین کے نیچے چھپا دیا کرتا تھا اور جو چاہتا کلوا لیا کرتا تھا۔ اس زمانے میں حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ کی خوب شہرت تھی۔ آپ اللہ تعالیٰ کے برگزید بندے اور صاحب کمال بزرگ شخصیت تھے۔ اس جادوگر کی یہ شہرت بھی اس علاقے میں بہت زیادہ ہو گئی تھی، اور اس شخص کی یہ بات بہت مشہور تھی کہ یہ شخص بڑا ہی باکمال ہے۔ یہ قبر کے مردوں کو زندہ کر کے ان سے بات کراتا ہے، ان سے ہم کلام ہوتا ہے، اور اسی طرح کی باتیں اس شخص سے منسوب ہو چکی تھیں۔ اس جادوگر نے بہت سے لوگوں کو اپنا مرید بنا لیا تھا۔ جس کسی بھی شخص کو اس بات کی خواہش ہوتی کہ وہ اپنے خاندان کے مردوں سے بات کرے تو وہ شخص اس جادوگر کے پاس آ جاتا، اس سے اپنا مقصد کہتا تو وہ جادوگر اس شخص کو اپنے ساتھ لے جا کر جن کی مدد سے ان کے خاندان کے مردوں کو بلوا کر ان کی خواہش پوری کرا دیتا، اور وہ لوگ سمجھتے تھے کہ وہ مردہ انسان ان سے بات کر رہا ہے۔ اس جادوگر کی ہمت اتنی بڑھ گئی کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے فقیر، تم نے بہت سے لوگوں کو اپنا مرید بنا رکھا ہے، اگر تم مجھ سے بہت سا مال دو گے تو میں چپ رہوں گا، ورنہ تمہاری دکانداری ٹھنڈی کر دوں گا اور کوئی بھی شخص تمہارے پاس نہیں بھٹکے گا۔ اس شخص نے اس طرح کی گستاخی اور بدتمیزی کا مظاہرہ کیا، پاس بیٹھے ہوئے عقیدت مند اور مریدوں کو غصہ آ گیا، مگر حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ نے اس جادوگر کی بات سن کر تبسم سے فرمایا، یعنی آپ مسکرا دیے اور اپنے خادم کو حکم دیا کہ اسے 10 روپے دے دو اور چلتا کرو، کیونکہ کتے کا منہ لبے سے ہی بند ہو جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے آپ کے مرید نے اسے 10 روپے دینا چاہے، لیکن اس جادوگر نے 10 روپے لینے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ زیادہ پیسوں کی لالچ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا تھا، جبکہ اس دور کے حساب سے یہ 10 روپے بہت زیادہ تھے۔ مگر اس نے جب یہ دیکھا کہ آسانی سے 10 روپے مل رہے ہیں تو اس نے یہ پیسے لینے سے صاف انکار کر دیا اور زبان درازی پر اتر آیا، اور اترتے ہوئے کہنے لگا، اگر تمہیں فقیر کا دم ہے تو مجھے کوئی کرامت کر کے دکھاؤ، اور پھر تم مجھ سے کرامت دیکھنا، میری مریدی اختیار کر لینا۔ اے فقیر، میں 100 سال پہلے دفن ہوئے مردے سے گفتگو کر سکتا ہوں، یہ میری کرامت کئی مرتبہ ظاہر ہو چکی ہے۔ حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ نے تو ترس کھا کے اسے 10 روپے دے دیے تھے، لیکن اب ہاتھ سے بات بڑھ چکی تھی۔ حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ نے بدبخت کا حد سے زیادہ بڑھ کر اسرار دیکھ کر اٹھ گئے اور اس جادوگر کو اپنے ساتھ لے کر ایک قبرستان کی جانب